تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ زندگی کی خوبصورتی تو رشتوں سے ہے، اور رشتے تو تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر تو ایسا نہیں ہے، پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں اس سماج رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنے نہیں پا سکے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے ان کے درد کا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کی مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے، نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار چڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کس اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جان دے دے گی، شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ محبتوں میں روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتی ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جائیں، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ، یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جس کے لیے وہ خواہ انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گڑ گڑا کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے، یہ اس پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورت ہے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹے تھے اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اس موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ الفات نہیں پا سکتا۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کے ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ اگر تو کوئی شخص آپ کو چھوڑ جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے رب العالمین ہر اس شخص کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ انسان رشتوں کی تلخیوں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔
ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اللہ پاک نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصب نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی رضا میں راضی رہنا۔ گناہ گنگے نہیں ہوتے، گناہ گنگے نہیں ہوتے۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کی سر پر آن برستی ہے۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کی ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ توڑنا بہت آسان ہے، چاہے وہ بھروسہ ہو، مان ہو یا دل ہو۔ احساس اس وقت ہی ہوتا ہے، احساس اس وقت ہوتا ہے جب مکافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے، لہذا توڑنے سے بہتر ہے جوڑ کر رکھے۔ انسان کو زندگی میں دھکے تو لگتے ہی رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ تب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسو کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امیدیں نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ اللہ دکھ سے بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھن سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتے، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔